تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، تم کافر ہو۔ حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو کیا یہ شرک نہیں کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی پیغمبر یہ کہے کہ میں حق ہوں اور اپنے آپ کو اس حق کے برابر بنائے جو کہ ایک ہی حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے بھی مجھے آج کے اس ویڈیو پیغام میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں تقابل ادیان کے حوالہ سے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ میرے کئی پچھلے پیغامات سے منفرد اور خاصا مختلف ہے۔ اور آج کے میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مشرک بھی کہے مشرک مشرک مشرک۔ آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے، جانیں گے اور تحقیق کریں گے کہ وہ بہن بھائی، وہ لوگ جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی مسیحیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تانے کستے ہیں، مسیحیوں کو تانے مینے دیتے ہیں اور ان کے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، تم کافر ہو۔ آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے کہ دین اسلام سے تعلق رکھنے والے اہل مومنین یا پھر دین اسلام کے جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں، اسکالرز ہیں، مبلغین ہیں، جو کلی طور پر ہمارے ایمان سے واقف بھی نہیں ہیں، تو بھی وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ مسیحی شرک کرتے ہیں، مسیحی مشرک ہیں، یہ خدا کی ذات میں شرک لاتے ہیں۔ آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ آیا وہ جو ہمارے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں کیا وہ خود شرک سے پاک ہیں یا نہیں۔ آج ہم اس حوالہ سے تحقیق کریں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی مجھے مسیحی اور غیر مسیحی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، 10 نکات رکھوں گا، 10 اسباب رکھوں گا، 10 پوائنٹس رکھوں گا کہ ان 10 اسباب کی بنیاد پر ہم تحقیق کریں گے قرآن میں سے، حدیث میں سے اور اسلامی تاریخ میں سے کہ کیا جتنے بھی مسلمان ایمان رکھتے ہیں قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، پیغمبر اسلام کے اوپر، کیا وہ خود شرک سے پاک ہیں یا نہیں، اور کیا قرآن، حدیث اور پھر اسلامی تاریخ شرک سے پاک ہے یا پھر نہیں۔ تو اسلام میں یہ دعویٰ عام ہے کہ عبادت، عزت اور الوہی مقام صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ عملی طور پر کئی موقع پر پیغمبر اسلام، حضرت علی، اہل بیت، نبی کے گھر کے لوگ یعنی پانچتن پاک کو اللہ کے برابر مقام دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہمارے مسلمان بھائی، علماء و مشائخ، اسلامی مبلغین اور اہل مومنین جن کا تعلق اہل اسلام سے ہے، کھلے الفاظ میں
اپنی زبان سے اعتراف یا اقرار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن یہ تمام تر عقائد ان کی کتابوں کے اندر اور ان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ پہلا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور پیغمبر اسلام کی اطاعت و رضا، اس حوالہ سے ہم سیکھیں گے جب ہم سورہ النساء اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ پھر سورہ التوبہ اس کی 62ویں آیت، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، یعنی ان دونوں آیتوں کے اندر جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں ہمیں یہ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مانو۔ یعنی یہاں پر شرک کیا جا رہا ہے، اور شرک کیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی رضا کو مانو، پھر اللہ کے بعد اس کے رسول کی رضا کو مانو۔ یعنی یہاں پر اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی پیغمبر اسلام کو برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم یا کوئی بھی اور عام انسان اللہ کے برابر کسی بھی نبی پیغمبر کو ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں قرآن کے اندر لکھا ہوا مل رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کو جانو یا مانو۔ یہاں پر میرا سوال ہے کہ یہاں پر اللہ اور رسول کو برابر کا جو درجہ دیا جا رہا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ مجھے اس حوالہ سے ضرور بتائیے گا اور میری رہنمائی کیجیے گا۔ پھر جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بیعت پیغمبر اور بیعت اللہ، سورہ الفتح اس کی 10 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی پیغمبر اسلام کو اللہ کے مساوی مقام دیا گیا ہے۔ یعنی جو پیغمبر اسلام کی بیعت کرتے ہیں وہ گویا اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جو کوئی پیغمبر اسلام کی پیروی کرتا ہے وہ گویا اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو کیا اس آیت کے اندر شرک نہیں کیا جا رہا کہ پیغمبر اسلام کو اور اللہ کو مساوی قرار دیا جا رہا ہے؟ تیسرا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عرش پر پیغمبر اسلام، جب ہم سنن ابو داؤد 47-23 روایت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، میرے رب نے مجھے اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا۔ یعنی یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام اس کے عرش پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا۔ تو کیا اس سے یہ مراد نہیں کہ پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام بھی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا جب پیغمبر اسلام اس حدیث کے مطابق عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ دونوں برابر نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے آپ کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے برابر جو ہے سٹیج پر جو ہے بٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں؟
अगर नहीं तो फिर मेरी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। और फिर जो मेरा चौथा नुक्ता है वो है दीदारे अल्लाह और दीदारे पैगंबर। जब हम बुखारी की रिवायत 74-34 पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, तुम अपने रब को देखोगे जैसे 14वीं रात का चांद। और जब हम मज़ीद हदीस का मुताला करते हैं तो मसनद अहमद के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिलता है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। यानी इन दोनों रवायात के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिल रहा है कि पैगंबर इस्लाम अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं हक हूँ। पहली जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी बुखारी की, उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि जिसने अपने रब को देखा उसने 14वीं रात का जो चांद है उसे देख लिया। और यहाँ पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं मसनद अहमद की हदीस के अंदर कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अब हक कौन है? हक तो सिर्फ अल्लाह ताला है ना, सिरातुल मुस्तकीम तो सिर्फ अल्लाह ताला है ना। तो यहाँ पर पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि जिसने मुझे देख लिया उसने गोया 14वीं का चांद देख लिया, जिसने मुझे देखा उसने गोया हक को देखा, उसने सिरातुल मुस्तकीम को देखा। हालांकि कुरान शरीफ के अंदर सिरातुल मुस्तकीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और यहाँ पर पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। तो क्या ये शिरक नहीं कि कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक, कोई भी नबी या कोई भी पैगंबर ये कहे कि मैं हक हूँ और अपने आप को उस हक के बराबर बनाए जो कि एक ही हक है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो मेरा पांचवा नुक्ता है वो है हज़रत अली का ज़िक्र, दीदार और इबादत। आपने शिया की किताबों का हो सकता है मुताला किया हो, अगर आपने मुताला ना किया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये कामिल यकीन है कि आपने शिया ज़ाकरीन की तकरीरों को ज़रूर सुना होगा कि जो शिया ज़ाकरीन हैं वो हज़रत अली को इबादत का दर्जा देते हैं, हज़रत अली को अल्लाह मानते हैं, हज़रत अली को अल्लाह का खालिक मानते हैं। और ये बयानात खुले अल्फाज में देते हुए नज़र आते हैं कि अली जो है वो अल्लाह से भी बड़ा है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, अगर आप एविडेंस इसका मांगना चाहें तो मैं वीडियो जो शिया ज़ाकरीन की है वो आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। तो शिया हैं तो मुसलमान ना, हाँ अहले हदीस शियाओं को मुसलमान ना माने ये अलग बात है, और शिया अहले हदीस को, बरेलवियों को और दिगर मुसलमानों को मुसलमान ना माने ये शियों का मामला है, मेरा मामला तो नहीं है। लेकिन शिया हजरात ये अल-अलानिया कहते हुए नजर आते हैं कि अली जो है वो अल्लाह से बड़ा है। तो क्या जब कोई अली की इबादत करता है और हजरत अली को अल्लाह से बड़ा बनाता है तो क्या ये शिरक नहीं है? क्या ये मुशरक नहीं है शिया? और वो लोग जो हमें ताने मेने देते हैं कि तुम मुशरक हो, तुम शिरक करते हो, क्या कभी उन्होंने शियों को भी मुशरक कहा है? क्या उन्होंने कभी शियों के ऊपर भी उंगली उठाई है या नहीं? और मैं आपको ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम भी शिरक करते हैं। नहीं, हम कोई शिरक नहीं करते, हम उसी की इबादत करते हैं जो इबादत के लायक है, हम उसी की सताइश करते हैं जो वाकई सताइश के लायक है। और यहाँ पर तो वो है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर
یہ اظہار بھی نہیں کیا تھا، اقرار بھی نہیں کیا تھا کہ میں اللہ سے بڑا ہوں یا میں بھی عبادت کے لائق ہوں، لیکن شیعہ حضرات حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں، اور بعض تو اللہ سے بھی اوپر حضرت علی کو درجہ دیتے ہیں۔ اور جو میرا چھٹا نقطہ ہے وہ یہ ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ جب ہم ترمذی کی حدیث پڑھتے ہیں تو 877 حدیث میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جو اسے چھوئے اس کے گناہ معاف۔ یعنی یہاں پر پتھر کو جو چھونا ہے اس کے بارے میں ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے۔ اور آج کے اس زمانہ کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، جب بھی وہ جاتے ہیں حج کے لیے تو وہ جا کر سعودیہ عربیہ میں حج کے لیے اس پتھر کو چھوتے ہیں اور اسے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چومتے ہیں اور کچھ چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھونے اور چومنے کے پیچھے جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ پتھر ہمارے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اور اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ جو اس پتھر کو چھوئے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا جب آپ کسی پتھر کو اس غرض سے چھو رہے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ اپنی طرف کھینچ لے گا، اس پتھر کو چھونے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے برابر اس پتھر کو مان رہے ہیں؟ حالانکہ گناہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معاف کر سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر آپ پتھر کو اس لیے چھوتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے گناہ اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس کو چھونے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ مسلمان بھائی ہی مجھے بتا سکتے ہیں۔ پھر جو میرا ساتواں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ اور یا نبی اور یا علی۔ اب جو یا اللہ ہے یہ بالکل جائز ہے اور قرآن کے بالکل عین مطابق ہے۔ یا جس کے ساتھ بھی لگتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخصیت حاضر ہے یا حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ لیکن جب مسلمان بھائی یا اللہ کی بجائے یا نبی کہتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا پیغمبر اسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ اگر پیغمبر اسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مجھے کیا آپ ایسا دعویٰ پیغمبر اسلام کا ایک بھی دکھا سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی عین حیات کے اندر یہ کہا ہو کہ میں حاضر و ناظر ہوں اور مرنے کے بعد بھی میں حاضر و ناظر رہوں گا؟ کیا پیغمبر اسلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دلیل کے طور پر مجھے ان کا یہ دعویٰ دکھائیں۔ اور مسلمان بھائی کیوں یا نبی کہتے ہیں؟ کیا آپ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ اگر تو وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر کھلا شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اومنی پریزنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، ایمان کے مطابق کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اور جب آپ یا اللہ بھی کہتے ہیں اور یا نبی بھی کہتے ہیں تو پھر یہ شرک ہے۔ یا نبی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اور وہ جو ہمیں کہتے ہیں تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں یا نبی؟ اور پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو یا علی کہتے ہیں نا، وہ یا علی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ تو یا علی بھی کہنا یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق بالکل شرک ہے اور کھلا شرک ہے۔ پھر جو میرا 8واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو عدلی ماننا۔ اب جو اہل تشیع ہیں اور جو بعض صوفیہ عقائد رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کھلا اقرار کرتے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ازلی ہے اور پیغمبر اسلام بھی ازلی ہیں اور نور کی صورت میں ازل سے موجود تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پانچ تن پاک اللہ کی تخلیق سے پہلے نورانی صورت میں موجود تھے۔ اب یہ کون کہتا ہے؟ آپ مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بحار الانوار علامہ مجلسی جلد 15 صفحہ نمبر 24، یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ اس عقیدے کے حامی ہیں کہ جو پانچ تن پاک ہے وہ اللہ کی تخلیق سے پہلے نورانی صورت میں موجود تھے۔ اب جو پانچ تن پاک میں شامل ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ ہیں پیغمبر اسلام اور حضرت علی اور حضرت علی کی آل اولاد، یعنی یہ پانچ تن پاک ہیں۔ اور پانچ تن پاک کے حوالہ سے جو شیعہ ہیں اور صوفی عقیدہ رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ نورانی صورت میں ازل سے موجود تھے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ اور وہ جو ہمیں کہتے ہیں مشرک، کیا وہ خود شرک سے پاک ہیں؟ کیا وہ خود کافرانہ عقیدوں سے پاک ہیں؟ آپ کے سامنے ہے سچائی اور آپ کے سامنے ہے حقیقت۔ پھر جو میرا نامہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں علی اور اہل بیت کے الوہی اختیارات۔ اب جو اہل تشیع بھائی ہیں یہ مسلمان ہیں، میرے نزدیک یہ مسلمان ہیں۔ ہاں وہابیوں کے نزدیک یہ نہ ہو، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میرے نزدیک اہل تشیع بھی مسلمان ہیں، وہابی بھی مسلمان ہیں اور بریلوی بھی مسلمان ہیں۔ اور یہ جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، مصیبت میں علی کو پکارنا چاہیے یا علی مدد کہنا چاہیے۔ اب یا علی مدد کہنا، علی کو مشکل کشا ماننا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ شرک سے پاک عقائد ہیں؟ اگر یہ شرک سے پاک عقائد ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، جتنے بھی مسلمان مبلغین ہیں ان سے، کہ پلیز میری رہنمائی کیجئے، مجھے جواب دیجئے کہ یہ تمام تر جتنے بھی عقائد اہل تشیعوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں کیا وہ شرک سے مبرہ ہے، پاک ہیں یا پھر نہیں۔ اور جو میرا آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی تاتا دربار جاتے ہیں، شہباز قلندر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر مانگتے ہیں، کسی کو وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کفرانہ عقیدے نہیں ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا اس حوالہ سے اور میری ضرور رہنمائی کیجیے گا۔ اور بطور مسیحی میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام خالص توحید پر قائم ہے تو پھر قرآن، حدیث اور بعد کے عقائد میں پیغمبر اسلام، حضرت علی، اہل بیت اور پانچ تن پاک کو اللہ کی صفات، اطاعت، رضا، دیدار، ذکر، ازلیت اور اختیارات میں شریک کیوں کیا گیا ہے۔ اور میری گزارش ہے تمام تر مسلمان اسکالرز سے، تمام تر مسلمان مبلغین سے، کہ مجھ پر فتوے لگانے کی بجائے سادگی کے ساتھ مجھے جواب دیجئے گا کہ کیا آپ کے یہ تمام تر عقائد شرک سے مبرہ ہیں، پاک ہیں؟ اور آپ جو مسیحیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ ہمارے ایمان سے بھی واقف نہیں، ہمارے نظریہ خدا سے بھی واقف نہیں، تو کیا آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اور جب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے نا
تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو حقیقی آئینہ نظر آ جائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ برائے مہربانی اپنے حال پر بھی رحم کریں اور ہمارے حال پر بھی رحم کریں۔ ہمیں مشرک کہنے کی بجائے اپنے اندر سے شرک کو ختم کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کا نور آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ میرا یہ یقین ہے کہ آج کے اس پیغام کے ذریعہ سے مسیحیوں نے اور غیر مسیحیوں نے کچھ سیکھا ہوگا، حاصل کیا ہوگا اور جو حقیقت ہے اس کو جانا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔